अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नमो यार देखो, मुझे बुज़दिल और डरपोक लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जो प्यार करते हैं वो ऐसे नहीं होते। अरे पगली, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में बड़ी ताकत होती है। ये जज्बा इंसान को निडर और बहादुर बना देता है, बुजुर्गों के सामने खड़ा होना सिखा देता है, अपना हक मांगने पर मजबूर कर देता है। मारो या मर जाओ, हर हाल में मोहब्बत हासिल करो, महबूब को पालो, अपना लो, यही तो ज़िंदगी है। अगर तुम चाहती हो मुझे हासिल करो तो जाना तुम्हें हिम्मत, हौसला और बहादुरी को पहले अपनाना होगा। मैंने सोच लिया है, अगर सीधी तरह से बात ना बन सकी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शहर के वसत में एक खूबसूरत होटल के फैमिली रूम में पिछले 2 घंटों से वो दोनों बैठे हुए थे। इन दोनों के वालिदैन नहीं मान रहे थे, बल्कि इस बेटा नम्मो आई कि नहीं। खाला महरू ने जाए नमाज उठाते हुए बहू से पूछा। बल्किस जहाँ भी परेशान हो रही थी, पता नहीं अम्मा क्यों देर हो गई। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, शहर के हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। बस ख़त्म करो पढ़ाई, कितना भी पढ़ा लो, करना तो हांडी चूल्हा ही है। बस फिर यही काफ़ी है कि वो बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सके। खाला महरू वाकई पोती की तरफ से फ़िक्रमंद थी। नम्मो डरती डरती घर में दाखिल हुई। वाकई आज बड़ी देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम वो सलाम करती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अम्मा और दादी ने एक साथ सवाल किया, आज इतनी देर क्यों की? अम्मा, गाड़ी की टक्कर हो गई थी दूसरी गाड़ी से। एहे, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कितने ज़ख्मी हुए? कोई मरा तो नहीं? खाला महरू ने दिल पर हाथ रखकर परेशानी से सवाल किया तो नम्मो ने बड़ी खूबसूरती से कहा, नहीं मरा तो कोई नहीं, हाल बत्ता कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। शुक्र करें मैं महफूज रही। अरे लड़की, तुझे तो कोई चोट नहीं आई? नहीं दादी अम्मा, अल्लाह का शुक्र है। बस अब पढ़ाई ख़त्म करो, कोई ना कोई हादसा आए दिन होता रहता है। दादी अम्मा, अभी पेपर्स होने वाले हैं, ये साल तो पूरा कर लूँ। अम्मा, मैं आपको इसीलिए कहती हूँ मुझे एक मोबाइल ला दें, आजकल के इन हालात में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये लड़की, बस रहने भी दे। हाँ नहीं तो मुआ मोबाइल ठुबाइल। लड़कियाँ इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं। पर निकल आते हैं नगोड़ी मारियों के, हवा में उड़ने लगती हैं। अम्मा बाबा, घरों के बुज़ुर्गों की इज्जत का पास नहीं रहता, इन्हें अपनी मनमानी करती हैं। नम्मो दादी अम्मा को जवाब देने ही वाली थी कि अम्मा ने उसे इशारे से चुप करा दिया। रात बल्किस जहाँ ने कमर अली से कहा तो वो भी हालात के पेश नज़र नम्मो के लिए मोबाइल ले आए। खाला महरू शोर मचाती रह गई, खूब क्लास ले ली, पर बेटे बहू ने ना समझाया। अम्मा, ये ज़रूरी है, आजकल के हालात एक लम्हे में बिगड़ जाते हैं। नम्मो घर से दूर हो, सवारी का मसला हो तो ऐसे वक्तों में ये बहुत काम आता है। कमर साहब ने अम्मा को समझाया। कमर मियाँ, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, पर ऐसे ना हो जैसे वसवसे मेरे दिल में आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे। वो दोबारा तस्बीह पढ़ने लगी, मगर न जाने क्यों उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मम्मा जी, बल्किस आंटी आई हैं। मेरे बेटे ने आकर इतला दी तो मैं कमरे से निकलकर बरामदे में चली आई। आपा आए, यहाँ बैठें। लाइट ने तो दिमाग ख़राब करके रखा है, आज सुबह से कोई 10 बार गई है। बल्कि सापा मेरी बात पर खामोश रही। मैंने उन्हें बैठने को कहा तो वो बहुत परेशान लग रही थी। नहीं आरजू, बैठूंगी नहीं, आज जोहर के बाद घर में कुरान खानी है और मिलाद है, ज़रूर आना। मैंने बैठने पर इसरार किया तो वो बोली, नहीं अभी और जगह भी जाना है, और तेज़ी से गेट से बाहर निकल गई। मैं उनकी परेशानी की वजह ना समझ सकी, मगर मुझे तशवीश हो रही थी कि वो कभी इतनी सीरियस नहीं होती थी। मैंने अपने शोहर परवेज से कहा तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे समझाया, अरे भाई, बंदा बशर है, ज़िंदगी में 1000 तरह के मसाइल परेशानियाँ होती हैं, किसी मसले की वजह से टेंशन में होंगी। जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया वो खाला महरू की खामोशी थी। खाला महरू खिलाफ मामूल बिल्कुल चुप थी, किसी बात पर उनका कोई लेक्चर नहीं था, बिल्कुल खामोशी से सिपारे पर नज़रें टिकाए हुए थी। मैं अक्सर उन्हें देखकर कतराती थी। कभी किसी के घर या किसी तकरीब में खाला महरू नजर आती तो मेरी पूरी कोशिश होती उनसे दूर बैठूं, लेकिन आज मैं जानबूझकर उनके साथ बैठी थी। उनसे सलाम दुआ भी किया और उनकी तबीयत भी पूछी।
لیکن انہوں نے مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد خالہ مہرو کسی کام سے اٹھ کر چلی گئیں، تب ہی نبیلہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو آپا کے پڑوس میں رہتی تھی۔ بھابی، آپ کو کچھ پتہ چلا نمو نے کیا گل کھلایا؟ وہ میرے کان کے قریب ہو کر بولی۔ نہیں، کیا ہوا؟ میں ذرا سا اور اس کے قریب ہو گئی۔ میں ہمتن گوش تھی کہ جلدی سے معلوم ہوا کہ کیا ہوا۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بھابی بلقیس اور خالہ مہرو نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر جائے گی اور بس کہنا تھا، اور نمو نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرے گی۔ قمر بھائی نے کہا، کیا کہا؟ وہ تو ناراض ہوں گے، وہ تو گھر پر ہی نہیں تھے اس وقت، نبیلہ بولی۔ تب ہی میلاد پڑھنے والی لڑکیاں آ گئیں اور ہم سب خاموش ہو کر میلاد سننے لگ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے اور ان کے گھر سے پھر دوبارہ کسی بھی چہل پہل اور کسی بھی شور کی آواز نہیں آئی۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، دادی، پوتی، میاں بیوی، مگر اس لڑائی اور شور کے بعد سے ساس بہو خود کو ریزرو رکھ رہی تھی، مگر خالہ مہرو کا ریزرو رہنا ناممکن تھا۔ ایک دن میرے پاس آئیں تو پھر پہلے کی طرح حشاش بشاش تھی۔ کہنے لگی، ارے آرزو کہاں ہے بیٹا؟ تجھے تو فرصت ہوتی نہیں، خالہ اتنے روز سے نہیں آئی تو خود جا کر خالہ کی خیریت لے لوں۔ ارے لڑکی، اب خالہ مہرو زیادہ دنوں کی نہیں ہے جو تمہیں نصیحتیں کرتی، پھر کوئی ایسا ہمدرد نصیحتیں کرنے والا نہیں ملے گا۔ ارے خالہ، ایسی باتیں نہیں کیا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سچی اس روز میلاد والے دن آپ چپ بیٹھی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور تو بھی یقین کر میں بھی تجھے اپنا ہی سمجھتی ہوں۔ کچھ دنوں سے میں بھی بڑی بے چین تھی، تجھ کو ایک بات بتانی تھی۔ جی بولیں، میں نے گاؤ تکیہ ان کے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے پہلے تو تکیہ دینے پر مجھے دعائیں دی، پھر بولی، تجھے خبر ہے نمو نے کیا گل کھلایا؟ نہیں تو کیا ہوا نمو کو؟ ارے بیٹا، ہونا کیا تھا، اماں بابا کو منع کرتی رہی بتھیرا کہ موبائل منہ نہ لے کر دو اسے۔ اس منحوس ماری کو موبائل لا دیا۔ اس کے بعد کام نہیں چل رہا تھا، بس جی پڑھائی لکھائی اور گھر کے کاموں سے گویا اللہ واسطے کا بیر ہو گیا۔ جب دیکھو وہ کبھی کان سے لگا ہے تو کبھی نگوڑی ماری انگلیاں مشین کی طرح چلتی ہیں۔ میں نے خالہ سے پوچھا، آخر ہوا کیا؟ وہ کہنے لگی، ارے بی بی، ہونا کیا ہے، بس ایک موئے نگوڑ مارے لفنگے سے اس کا دیدہ لڑ گیا اور بھائی مرنے مارنے کی قسمیں کھا لی۔ ایک دوسرے کو حاصل کر کے رہیں گے، دلوں میں یہ ٹھان لی، نہ اماں بابا کا خیال نہ دادی کی عزت کا پاس۔ بھائی ایک روز ماں کے سامنے تن کے کھڑی ہو گئی، میں شادی اسی سے کروں گی جسے میں نے زبان دی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے بنا جی نہیں سکتے۔ بے شرم، بے حیا، نامعقول، نافرمان، اس نے میرے مان، میرے یقین، میرے اعتماد کا خون کر دیا۔ اماں بابا پر تو اس سے ترس نہیں ہے جنہوں نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا، میری باتوں کو، میرے وسوسوں کو بیجا مداخلت سمجھتے تھے یہ میاں بیوی۔ اب کھائی ٹھوکر، دیکھو تو ایک سیدھی سادی سی لڑکی کتنی نافرمان خود سر ہو گئی، منمانی کر رہی ہے۔ اس کی دیدہ دلیری تو دیکھا، اس روز لڑکے والے دیکھنے آئے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی، تھوبڑا سجائے بیٹھی رہی ان لوگوں کے سامنے، اور ان کے جاتے ہی بھیا وہ تو شتر بے مہار کی طرح ماں پر چڑھ دوڑی۔ اس بے غیرت نے بڑی ڈٹائی سے صاف انکار کر دیا اس رشتے سے، وہ تو باپ گھر پر نہیں تھا، ورنہ وہ تماشا لگتا کہ ساری دنیا دیکھتی، مگر آج وہ میرے سامنے بڑی مجبور اور بے بس لگ رہی تھی، جو ہمیشہ لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے رویوں پر اور لوگوں کی حرکتوں پر نوک ٹوک کرتی تھیں۔ انہیں اپنی پوتی کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا، اپنے بھرم کے ٹوٹنے کا ملال بھی بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی تربیت کی تعریف کرتی، فلاں کی لڑکی کو دیکھو اور فلاں کی پوتی کو دیکھو، میری نمو تو بڑی سیدھی ہے، بس اللہ میاں کی گائے، بالکل نہ سمجھ، چھوٹی بچی کی طرح۔ اور آج وہی بیٹی والدین کے کتنا بڑا ناسور بن گئی تھی، وہ آج میرے سامنے بالکل مختلف خالہ مہرو لگ رہی تھی۔ صبح ہی صبح ایک شور اٹھا کہ نمو گھر سے غائب ہے۔ گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی آج دیر ہو جائے گی، مگر اتنی دیر کے پہاڑ جیسی رات بیت گئی۔ ساری رات باپ، چچا، ماموں سب ہی پریشان رہے، جگہ جگہ ڈھونڈا، سہیلیوں کے پاس، نہ کسی رشتہ دار کے پاس، نہ شہر کے کسی اسپتال میں، دل کی تسلی کے لیے مردہ خانے بھی تلاش کر لیے، تمام بسوں کے اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، اب اور کہاں ڈھونڈتے،
صبح کالج جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کالج بھی نہیں پہنچی۔ اب تو یہی ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ قمر علی نے قریبی تھانے پر گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور تھکے سے گھر میں داخل ہوئے۔ ساس بہو دونوں ان کی طرف لپکی۔ کچھ خبر ملی، کچھ پتہ چلا؟ دونوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ قمر علی نڈھال سے تخت پر ٹک گئے۔ نہ خبر ملی، نہ ہی پتہ چلا۔ بھول جاؤ اسے، وہ بے شرم، بے غیرت، ناہنجار پوری تیاری سے گھر سے گئی ہے۔ الماری سے میرا بیگ بھی غائب ہے۔ میں نے رات تمہاری الماری کھلی دیکھی تھی، جا کر ذرا چیک تو کرو، کہیں زیور اور نقدی ہے بھی یا وہ بھی لے اڑی۔ ارے نہیں، وہ نہیں ایسا کر سکتی۔ آپ میری بچی کا پتہ لگائیں، کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ بلقیس جہاں شدت دکھ سے بلکنے لگی۔ پھر بلقیس جہاں نے کمرے میں جا کر الماری کا اندرونی خانہ دیکھا اور وہ وہیں چکرا کر گر پڑی۔ خالہ مہرو اور قمر علی گرنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑے۔ بلقیس بیگم کا ایک ہاتھ دل پر تھا، آنکھیں کھلی پڑی تھیں اور وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ ماں بیٹے کچھ نہ سمجھ سکے۔ روتی ہوئی خالہ مہرو نے بیٹے سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا اور خود بھاگی بھاگی آئیں۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے روتے ہوئے مجھے تھوڑا بہت بتایا، پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ زور زور سے یہ کہتی ہوئیں باہر نکل گئیں کہ آرزو بیٹا جلدی کر، میری بلقیس کو بچا لے، ہائے اللہ میری مدد کر۔ اور پھر آنن فانن تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ انہیں مرے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ بڑی غیرت دار ماں تھی، اچھا ہوا، ورنہ اگر زندہ ہوتی تو ہر پل مرتی، ہر پل جیتی۔ ایسے لمحہ لمحہ قسطوں میں مرنے کی اذیت بہت ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کی کبھی کھوجتی تو کبھی نفرت سے دیکھتی آنکھوں کا دکھ کیسے برداشت کرتی؟ لوگوں کی زبانوں پر آتے ہوئے بے شمار سوالوں کا کیسے جواب دیتی؟ اکلوتی اولاد کے بچھڑنے کا ایسا بھیانک دکھ کیسے برداشت کرتی؟ مجھے سب سے زیادہ دکھ اور افسوس خالہ مہرو کو دیکھ کر ہوتا۔ اس عمر میں بوڑھی دادی اور شرمندہ باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ خواتین و حضرات، گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں شاید اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت بڑا ناسور بن کر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے کہ جب کسی کی بہو، بیٹی یا کسی کی پوتی گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو فرما بردار اور حیا والی بنائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔